اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آج ہم اپنے چوتھے سیشن کا آغاز کر رہے ہیں۔ تیسرے سیشن کے آخر میں ہم نے عمر ابن لوہی کے بارے میں پڑھا تھا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اول من بدل دینا عمر ابن لوہی، کہ سب سے پہلے دین حنیف کو بدلنے والا عمر ابن لوہی تھا۔ اور اسی بدبخت شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ وہ جہنم میں اپنی آنتیں گھسیٹتے ہوئے چل رہا ہے۔ یہ شخص ایک عمالقہ قوم تھی، شام میں تجارت کی غرض سے گیا اور وہاں ان سے ملا، دیکھا کہ وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اصل جو الہ ہے، اصل جو خدا ہے وہ تو اوپر ہے، لیکن چونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا اور ہماری منتیں، مناجات، مرادیں وغیرہ پوری کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اپنی تمثیلات، کوئی چھوٹے خدا ہونے چاہیے، ہم ان کو پوجتے ہیں اور پھر یہ سفارشات کرتے ہیں اس سے، اور وہ پھر بارش کا پانی برساتا ہے، ہمیں اولاد دیتا ہے۔ اس طرح کے عقائد تھے ان لوگوں کے۔ اور اصل میں شام میں بھی جو بت پرستی ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے آئی تھی، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد لوگوں نے، جو ان کے نیک لوگ تھے، جو بزرگ تھے، جب وہ مر جاتے تھے تو پھر ان کی مٹی کی تمثیلات، تصویریں وغیرہ بنا کے ان کو پوجتے تھے، اور آخر میں سجدے شروع کر دیے انہوں نے۔ تو بہرحال مکہ اور گرد و نواح اور پورے عرب میں جو بت پرستی کو عروج دیا، جس نے بت پرستی کی شروعات کی، وہ عمر ابن لوہی تھا۔ یہ وہ جہالت کا دور تھا کہ ایک شخص مکہ سے سفر کی غرض سے کہیں گیا، اور وہ شخص کہتا ہے روایات کے مطابق کہ میں اس دن بھول گیا تھا اپنے خدا کو ساتھ لانے میں نے سوچا کہ کس چیز کی عبادت کی جائے، تو پھر مجھے کچھ اپنے خدا کی، اپنے اس بت کی جو شبیہ تھی وہ یاد تھی، اور میں نے کھجوروں کو معجون کی شکل دے کے اپنے خدا کا بت بنا لیا اور پھر اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ اور بعد میں جب اسے بھوک لگی تو وہ ایستا ایستا اپنے خدا کو ہی کھا گیا۔ زمانہ جاہلیت کی ایک اور بات یہ بھی ہے کہ مکہ میں جب قبائل کے درمیان لڑائی ہوتی تھی تو جو کمزور قبیلہ ہوتا تھا اس کے خدا کو حرم سے، کعبۃ اللہ سے نکال کے باہر پھینک دیا جاتا تھا، اور جب صلح ہوتی تھی تو پھر ان کے بت کو جو ہے وہ دوبارہ کعبۃ اللہ میں جگہ ملتی تھی۔ اس طرح فتح مکہ کے دوران صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پہ چڑھ کے 360 تقریباً بت تھے جن کو توڑا تھا۔ اسی طرح جو یہود تھے وہ بھی کوئی مدینہ یا یثرب کے رہنے والے نہیں تھے، یہ اصل میں شام سے ہجرت کر کے یثرب آئے تھے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ آخری نبی زمان صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ میں آئیں گے، تو یہ اسی کے انتظار میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، جن میں بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ اور اس طرح کے کافی سارے قبائل تھے۔ اور پھر اسی طرح سامعین کرام، یمن سے کچھ لوگ نکلے۔ ایک آدمی تھا ربیعۃ النصر، اس نے خواب دیکھا کہ یمن کے اوپر کچھ آباش، کچھ بدماش، کچھ گندے لوگ، کچھ گھٹیا نسل کے لوگ وہ حکومت کریں گے۔ تو ربیعۃ النصر نے اپنے خاندان کو ساتھ لیا اور عراق کی طرف چلا گیا۔ پھر اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا، سنان ابن اسد، جس کا لقب تبا تھا، جو بہت بڑا بادشاہ بنا۔ اس نے سنا کہ مدینہ میں پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، یہود قبائل ہیں، علماء ہیں، تو اس نے اپنے ایک بیٹے کو مدینہ میں
یہود علماء کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا، اور کچھ عرصے بعد اس کا وہ بیٹا قتل ہو گیا، مدینہ میں ہی کسی نے قتل کر دیا۔ جو سنان ابن اسد طبہ بادشاہ تھا، اس کو غصہ آیا اور اس نے مدینے کا رخ کیا اور حملہ کر دیا۔ کچھ دن لڑائی چلی، اور لڑائی کے بعد جب اس کو فتح نہ ہوئی تو آخر میں جو یہود علماء تھے اس وقت، وہ اس شخص کے پاس گئے، سنان ابن اسد کے پاس، اور کہنے لگے کہ آخر میں تو چاہتا کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ چونکہ میرا بیٹا قتل ہوا ہے تو میں اس شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا پاگل مت بنو، یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے، یہ ان کی ہجرت کا شہر ہے، تم اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ بہرحال وہ مان گیا، اور جب واپس جا رہا تھا تو راستے میں بنو حذیل، جو کہ اصل میں تو مکہ کے ہی رہنے والے تھے، لیکن راستے میں کچھ بنو حذیل کے ایک دو افراد اسے ملے اور اسے کہا کہ مدینے کا تو کچھ نہیں کر سکا، لیکن اگر تجھے دولت، پیسہ، ہیرے جواہرات چاہیے تو ہمارے ساتھ چل، مکہ جو کعبہ ہے اس کے اندر بہت بڑا سونا اور بہت بڑے ذخائر دفن ہیں۔ اصل میں تھا ہی اس طرح بالکل، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ اپنا چاندی سونا جس طرح لوگ بتوں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اس طرح وہ کعبہ کے اندر دفن کر دیتے تھے۔ جب اس نے مکہ پہ حملہ کا سوچا تو یکدم ایک بہت بڑی اندھیری آئی، اور ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اس نے علماء یہود سے پوچھا یہ کیا چکر ہے، یہ اندھیرا ہے کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا؟ تو علماء یہود نے کہا تم نے ارادہ کیا ہے کہ میں اللہ کے گھر کو گراؤں گا، وہ خدا کا گھر ہے، وہ بنا ابراہیم ہے، تم اس کا کچھ نہیں کر سکتے، پاگل مت بنو۔ تو بہرحال اس نے اپنا ارادہ ترک کیا، اور رات کو خواب میں دیکھا کہ میں کعبہ پہ غلاف چڑھا رہا ہوں، اور اس نے صبح علماء کو بتایا کہ میں نے اس طرح رات کو خواب دیکھا ہے۔ تو وہ ساتھ چل پڑے، انہوں نے کہا صحیح ہے، یہ بھی ایک تعظیم کا طریقہ ہے۔ بہرحال وہ وہاں مدینہ سے چلے، اور کعبۃ اللہ پہ سب سے پہلا جو غلاف ہے وہ سنان ابن اسد طبہ بادشاہ نے چڑھایا تھا، اور پھر غلاف در غلاف چڑھتے گئے۔ اسی طرح یمن میں ایک ابو نواز بادشاہ تھا، بہت ہی زیادہ ظالم انسان تھا۔ وہ خدائی کا دعوے دار تھا، جو اس کی خدائی کو نہیں مانتا تھا اس کو زندہ جلا دیتا تھا۔ اس نے تقریباً یمن میں کوہرام برپا کیا ہوا تھا، اور اس نے اکثریت لوگوں کو جلا دیا تھا۔ یمن کا ایک رہنے والا شخص تھا دوس کسی طریقے سے وہاں سے زندہ بھاگا، اور اس نے ہرقل سے جا کے درخواست کی کہ یہ کیا ظلم ہے، ابو نواز تو سب کو زندہ جلا دے گا۔ اس نے کیسر روم کو خط لکھا، اور کیسر روم نے اپنے حبشہ کے بادشاہ کو حکم دیا کہ تم حملہ کرو۔ حبشہ کا بادشاہ اس وقت نجاشی تھا، جو بعد میں مسلمان ہو گیا۔ اس کے دو گورنر تھے، ایک تھا فریاد اور ایک تھا ابرہہ۔ یہ دونوں اس نے یمن پہ چڑھائی کے لیے بھیجے۔ جب انہوں نے علاقہ فتح کر لیا، کچھ عرصے بعد ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی، فرحاد اور ابرہہ کے درمیان۔ فرحاد اور ابرہہ جب آپس میں لڑے تو فرحاد نے تلوار کا وار کیا تو ابرہہ کی ناک کٹ گئی، اس لیے ابرہہ کو ناک کٹا ابرہہ کہتے تھے، اور دوسرے وار میں ابرہہ نے فرحاد کی گردن اڑا دی۔ سامعین کرام، ابرہہ بادشاہ نے ایک کلیس بنایا جس کو کعبے کا نام دیا یمن میں، تاکہ لوگ اتنے دور دراز سے
وہاں خرچہ کر کے جاتے ہیں اور وہاں چڑھاوے چڑھاتے ہیں کعبۃ اللہ پہ، تو ہم اپنا یہاں ایک کعبہ بناتے ہیں. جو لوکل لوگ ہیں یا ارد گرد و نواح کے لوگ ہیں یہاں حج کرنے کے لیے آئیں گے، جو زمانہ جاہلیت میں اس طرح کے حج کرتے تھے. اس نے بالکل سیم شکل کا، ایک ہی شکل کا کعبہ بنا دیا، جو کافی عرصہ تک یہ کام چلتا رہا. پھر ایک نسیح قبیلہ تھا قریش کا، یہ حرم کے کعبۃ اللہ کے مجاور تھے. ان کو پتہ چلا، یہ دو شخص گئے وہاں، جا کے دیکھا، انہوں نے دیکھا جی کہ ہمارا تو ظاہر کاروبار ہی ٹھپ ہو جائے گا جب یہاں ان کا چل پڑا. انہوں نے رات کو گندگی اکٹھی کی اور ان کے جو کلیس کعبہ اس نے بنایا تھا ابرہہ نے، اس کی دیواروں پہ رات کو گندگی مل کے بھاگ گئے. صبح سب اکٹھے ہو گئے کہ یہ گندگی کس نے ملی ہے. تو کسی نے ان کو بتایا کہ کل عرب کے 2 لوگ آئے تھے، یہ انہی کا کام ہوگا، کیونکہ ان کو تکلیف ہے ہمارے کعبے سے. اور اسی وجہ سے سامعین کرام، اس ابرہہ نے کعبۃ اللہ پہ حملہ کی سوچی اور کعبۃ اللہ پہ اس نے حملہ کیا. اور اسی دوران جھنڈ تھے پرندوں کے، انہوں نے کنکریاں پھینکی، جو فیل کا ذکر آتا ہے قرآن پاک میں کہ انہوں نے کنکریاں پھینکی اور پھر وہ ابرہہ کا لشکر پورا تباہ ہوا. اس پوری کہانی کو، اس پوری سٹوری کو وہاں تک لے کے چلیں گے انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں. اللہ حافظ.